بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور دنیا بھر سے ایسی خبریں جن کا تعلق پاکستان سے ہے، پاکستان کی سیاست سے ہے. آج کل ماحول کافی گرم ہے اور ہمارے پاکستان کے جو بادشاہ سلامت ہیں وہ سخت مشکلات کا شکار ہیں، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی. اور اب خاص طور پہ وہ انڈر پریشر ہیں اور معاملہ ہے اسلام آباد قتل عام. پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کا قتل، جمہوریت کا قتل، آئین شکنی اور قانون کی حکمرانی کے برخلاف جو جان مال آبرو شہریوں کا برباد کیا ہوا ہے، یہ معاملہ ہے. اور یہ چیزیں اب پاکستان کی باؤنڈری سے نکل کر عالمی ایوانوں میں اور عالمی عدالتوں میں معاملہ پہنچ چکا ہے. ایک ایونٹ ہوا ہے کل اور ایک نئی اور بریکنگ خبر جو ہے ہمارے پاس، بریکنگ نیوز، وہ ہے کہ اب یہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ میں بھی جا چکا ہے اور یہ بیڑا اٹھایا ہے جناب شیخ غیاث احمد صاحب. پاکستانی ہیں، برٹش ہیں اور قانون کے شعبے سے منسلک ہیں اور ماہر قانون ہیں. امیگریشن کو دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ بنیادی انسانی حقوق جہاں پامال ہو رہے ہوں تو وہاں پہ یہ کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں. تو اس وقت خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک ٹویٹ دیکھا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے بتایا کہ ان کی ٹیم نے باقاعدہ طور پہ کامیابی سے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC میں ایک انتہائی ہیومن رائٹس کی وائلیشن سے متعلق ایک اہم نوعیت کا کیس جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے. اور اب اس کی ذرا تفصیلات ہم لیتے ہیں. اس میں بادشاہ سلامت ہمارے جو ہیں وہ وہ ہیں مین اکیوزڈ وہ ہیں اور دیکھتے ہیں کیا اس کی تفصیلات. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. شیخ غیاث صاحب، جی سر. پہلا تو یہ کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے پاکستان نہیں جانا؟ دیکھیں جی، جو اللہ کو منظور. ہماری کوشش تو ہے کہ پاکستان جائیں کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ نے ابھی، میں نے آپ کا ٹویٹ دیکھا تو میں نے آپ سے رابطہ کر لیا. یہ جی بتائیے شکریہ. گا کہ یہ اس میں اس کی کیس کی تفصیلات کیا ہیں اور بنیادی نقطہ اس میں کیا ہے اور کون کون اس میں آپ نے ایکیوزڈ جو ہے وہ کس کس کو رکھا ہے؟ جی بالکل. اس میں ہم لوگوں نے ایکچولی ICC کے کچھ پروسیسز ہوتے ہیں. جو انیشل پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اپنے جو آپ کا جو کیس ہوتا ہے وہ سبمٹ کرتے ہیں along with the evidence، جو کہ آپ بھیجتے ہیں آفس آف پروسیکیوٹر کو، جو وہاں کا ICC کا ہوتا ہے اس کو. اور یہ ایکچولی جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی روم جو اسٹیچوٹ ہوتا ہے اس کے انڈر جو ہے وہ پھر اس کا آرٹیکل 13 ہوتا ہے ایکچولی نا. تو کورٹ اپنا جورسڈکشن ڈٹرمن کرتا ہے اور اس کے بعد پھر انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اس کی ساری اسکروٹنی ہوتی ہے کیسز کی اور ایویڈنس کی، اور اس کے بعد پھر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کیس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. رائٹ. تو ابھی اس وقت کتنا پروسیجر مکمل ہو چکا ہے؟ جی اس کا جو انیشل سٹیج ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایویڈنس سبمٹ کرتے ہیں. یعنی کہ یہ ایک انیشل پروسیس ہے اور یہ انیشیٹ کر دیا ہم لوگوں نے کیس. ٹھیک. آپ نے یعنی سادہ زبان میں کہوں کہ آپ نے کیس فائل کر دیا ہے. جی لانچ کر دیا. ایگزیکٹلی بالکل کیس ایسے ہی ہے. فائل کر دیا گیا ہے جیسا پاکستان کی عدالتوں میں ہوتا ہے کہ مقدمہ آپ کوئی بھی پیٹیشن فائل کر دیتے ہیں. تو اس ہاں طریقے جی. سے یہ سادہ زبان میں عام شہری جو سمجھ سکیں ہمارے، وہ یہ ہے کہ جی آپ نے ایک پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی سے متعلق ایک ہاں اہم جی. کیس فائل کر جی دیا. بالکل. اچھا، جی اس میں آپ نے کس کس کو فریق بنایا ہے؟ ہاں جی. اس کے اندر اس پہ ہم لوگوں نے جو سب سے پہلے جنرل عاصم منیر، جو جی کہ سب جانتے ہیں کہ اس سارا جو بھی ایونٹس ہو رہے ہیں ان کے پیچھے obviously ان کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے. اور اس کے بعد فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہو گئے، اور اس کے بعد محسن نقوی جو کہ اس وقت وہ انچارج تھے.
اس کے علاوہ ملٹری فورسز، پیراملٹری فورسز اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس جو ہے ان کو بھی ہم لوگوں نے جو ہے اس کے اندر وہ بنایا۔ رائٹ، تو اس میں آپ نے جو ایویڈنس کی ہیں سبمٹ کی ہیں وہ کیا ہیں؟ جی، ایویڈنس کے حوالے سے ہم لوگوں نے وٹنس اسٹیٹمنٹس اکٹھی کی ہیں جو کہ وہاں پہ وکٹمس تھے ڈی چوک کے، جن پہ کہ لائف فائر ہوئے، بلٹ فائر ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ویڈیوگرافک ایویڈنس پرووائڈ کیا ہے، اور اس کے علاوہ باقی ان کی فیملی سے ریلیٹڈ جو ایویڈنسز ہیں، جو ان لوگوں کے فیملی ممبرس کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ پرووائڈ کی ہیں ہم لوگوں نے، اور پلس کریڈیبل میڈیا جو آؤٹلیٹس ہیں ان کی ہم لوگوں نے ساری جو بھی پاسبل ہمارے لیے اویلیبل تھی وہ ہم لوگوں نے پرووائڈ کی ہیں ان کو، پلس اس کے ساتھ ہم لوگوں نے ان کے لنکس بھی پرووائڈ کیے ہیں۔ رائٹ، اور یہ بتائیے گا کہ یہ ایویڈنس آپ نے، اب اس کی اگلا جو مرحلہ ہے وہ اس کا کیا ہوگا؟ اس کی سبمیشن ہوگی؟ جی، اس کے بعد یہ اس کو اسکروٹنی کریں گے سارے ایویڈنس کی، اینڈ اف دے فائنڈ اٹ کریڈیبل تو اس کے بعد پھر یہ نوٹسز سرو ہوں گے ساری پارٹیز کو، اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے وہ کورٹ ہیئرنگ وغیرہ سٹارٹ ہوتی ہے، کورٹ پھر ہیئرنگ ڈیٹ دیں گے اور سارے اپنے اپنے ڈیفنس سبمٹ کریں گے، اور جب ڈیفنس سبمٹ ہوں گے تو اس کے بعد پھر یہ آگے فردر کورٹ کی پروسیڈنگس وغیرہ سٹارٹ ہوگی۔ تو یہ لندن میں ہو گیا، اس کا ٹرائل ہوگا؟ نہیں، یہ انٹرنیشنل کورٹ جو کرمنل سوئٹزرلینڈ کورٹ ہے۔ جنیوا میں ہوگا؟ جی بالکل، ہاں جی۔ رائٹ، یعنی کہ میں ذرا ہم اپنے ناظرین کو بھی سمجھانے کے لیے کہ انٹرنیشنل کورٹ کا صرف ایک بینچ ہے ہاں اور جی، وہ جنیوا میں ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ رائٹ، تو اس میں اب اگلا جو ایک اور سوال بھی ہے وہ بھی ذرا پہلے پوچھ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی جزیات میں جاتے ہیں۔ اگلا یہ ہے کہ اس کو کون اسپانسر کون کر رہا ہے یا فنڈ کون کر رہا ہے؟ اس کو اسپانسر کوئی بھی نہیں کر رہا، ہم سارے پاکستانی مل کے کر رہے ہیں اس کو کوئی فنڈ نہیں کر رہا۔ رائٹ، اور اس میں اب ایک انٹرنیشنل کورٹ میں جیسے ہماری پاکستان کی عدالتوں میں ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایویڈنس یا آپ نے دیے ہیں، کچھ آپ نے کہا انٹرویوز ریکارڈ کیے ہیں، کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں، تو انٹرنیشنل کورٹ میں کون سا ایویڈنس ہے؟ یہ جو آپ نے ویڈیوز بھی کچھ دی ہیں، تو یہ سارے ایڈمیسیبل ہیں ادھر، قابل جی قبول بالکل، سمجھ ہاں جی بالکل، ڈیفینیٹلی، پلس دیکھیں وٹنس اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کی کنسنٹ بھی ہے کہ اگر کل کو ان لوگوں کو یہ سارے دوبارہ سے ایویڈنسز دینے پڑے تو وہ دے ول پرووائڈ اس انشاءاللہ۔ یعنی آپ نے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کی ہوئی ہے؟ جی کافی حد تک بہت زیادہ کمپلیٹ ہے ہماری چیزیں، ہاں جی۔ رائٹ، ان میں یقیناً جو زخمی ہوئے ہیں وہ لوگ ہوں گے، یا جو اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں ان کے ورثہ ہوں گے؟ جی لسٹ بھی ہیں ہمارے پاس، اور اس کے علاوہ جو اس دن وہ ہاسپٹل کی کچھ رپورٹس وغیرہ تھیں وہ بھی ہیں ہمارے پاس۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور چیز آتی ہے جی، آگے جا کے جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے، کیا ان جو آپ کے پاس ایویڈنس ہیں، ظاہر ہے ان کو انٹرنیشنل کورٹ کا کیا پروسیجر ہے؟ ان کو وٹنس باکس میں آنا ہوگا یا کوئی آ، اور طریقہ؟ اس میں آج کل تو آپ جس طرح آپ مجھ سے ریموٹلی بات کر رہے ہیں اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ وٹنس اسٹیٹمنٹس ہی کافی ہوتی ہیں، اگر آپ نے کراس ایگزامینیشن کرنا ہو تو پھر دین دے ہیو ٹو کم ٹو دی وٹنس باکس، ادروائز یہ ہے کہ ان کی جو وٹنس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے دیٹ از سفیشینٹ انف۔ رائٹ، اور اس کی تصدیق کیسے کی جاتی ہے ان وٹنس سٹیٹمنٹس کی؟ جو کورٹ اس کو کیسے کرتا ہے کہ جی یہ بالکل تصدیق شدہ ہیں، اور عدالت کہتی ہے کہ یہ بالکل قابل قبول ہیں اور یہ حقیقی ہیں؟ جی اس میں ایکچولی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو ڈیل کرتے ہیں اس کے ساتھ، کیونکہ آپ اپنا آپ کی جو ایکچولی اس کا ہوتا ہے فورن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ کورٹ اس کو ریکویسٹ بھیجتی ہے اور آگے سے ان کی طرف سے پرمیشن ملتی ہے، دین وہ اس کے بعد اس کو وہ کرتے ہیں۔ اگین میں مزید تھوڑا سا کلیئرٹی کے ساتھ ہاں کہ جی، یہ جتنے بھی آپ نے ایویڈنس سبمٹ کیے ہیں، ان کو کورٹ خود تصدیق کروائے گی تھرو ڈپلومیٹک چینلز؟
جی بالکل، نارملی جو ہمارے یہاں پہ جو پریکٹس ہوتی ہے نا وہ اسی طریقے سے ہوتی ہے، اور وہاں پہ بھی کوئی نوٹری پبلک یا نوٹری جو آپ کے جو لیگل فٹرنیٹی ہوتی ہے دے کین ویریفائی. رائٹ. اور اس میں اگین اگلا مرحلہ آتا ہے، کیونکہ یہ سارے پاکستان میں موجود ہیں، اور پاکستان میں اس وقت سچویشن جو اس وقت کی ہے وہ تو بہت ہی خوفناک ہے. تو جی یہ اگر وہاں پہ گورنمنٹ کے اثرات ہوں یا کسی بھی وجہ سے، کیونکہ آپ نے بادشاہ سلامت کو چھیڑا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان ڈاکومنٹس کی تصدیق ہونے دیں گے، تو جی دین کیا ہوگا؟ آبویسلی دیکھیں یہ ایک چیلنج تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جو چیزیں اس کے علاوہ جو میڈیا پہ رپورٹ ہو گئیں اور جو ڈائریکٹ جو وٹنس سٹیٹمنٹس آ گئیں، ویڈیو ریکارڈنگز آ گئی ہمارے پاس، اس کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے نا، اس کو تو آلٹر نہیں کر سکتے آپ. رائٹ. اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ جورسڈکشن، اس کے بعد آتی ہے جی جورسڈکشن کا ایشو آتا ہے. ہاں تو جی. تو کیا نوٹس جب سرو کیا جائے گا، اگر جی کیا جاتا ہے تو نوٹس سرو کیا جاتا ہے، تو اگر ان کا اپیئر ہونا جو انٹرنیشنل لاز ہیں اس کے اکارڈنگلی گورنمنٹ آف پاکستان کا اپیئر ہونا لازمی ہے، یا وہ وہیں سے چٹھی لکھ سکتے ہیں کہ جی یہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ کی جو روم اسٹیچوٹ ہے اس کا آرٹیکل 13 یہی ڈٹرمن کرتا ہے، اور کیونکہ یہ آپ سگنیٹری ہیں ان سارے اسٹیچوٹس کے اور لیگل ڈاکومنٹس کے، تو آبویسلی گورنمنٹ آف پاکستان کو رسپونڈ تو کرنا پڑے گا. اور یہ بیسیکلی ایک اور اس کے علاوہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے تحت بھی جو ہے وہ اس میں اب سیریس وار کرائمز اور یہ جو سپریشن ہو گئی اور اس آف ڈیموکریٹک رائٹس ہو گئے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر کورڈ ہیں کلیئرلی. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ پچھلے دنوں بلکہ کچھ عرصہ پہلے کلبھوشن کا کیس لے کے گئی تھی انڈین گورنمنٹ، جی اور وہاں پہ تو جورسڈکشن گورنمنٹ آف پاکستان نے تسلیم کر لی تھی انٹرنیشنل ہاں جی. کورٹ. جی تو یہ اسی نوعیت کا، اب یہ جورسڈکشن سے تو انکار نہیں کر سکتے جی بالکل، کیونکہ انہوں نے دیکھیں، آپ اگر سگنیٹری ہیں کسی ٹریٹی کے یا کسی ڈکلیریشن کے، اور تو آپ پہ یہ بائنڈنگ ہے، اب ادروائز اس کے پھر کانسیکوینسز ہیں. رائٹ. اور نیکسٹ جو ہے اگلا سٹیج جو ہوگا اس میں، ظاہر ہے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کچھ مفروضوں کی بنیاد پہ، اور جی اس میں دونوں ہو سکتا ہے، اس میں ایک کوٹل بھی ہو سکتی ہے، اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے. جی. تو اس میں انٹرنیشنل کورٹ سزا کیا دے سکتی ہے؟ نیتن یاہو کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، ہم، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی ہیں، جس طرح سے آپ نے کینیا کے دیکھے ہوں گے، اس کے بعد جارجیا ہو گیا، افغانستان ہو گیا، پھر بنگلہ دیش، میانمار اور فلپینز، یہ تو کرنٹ ایگزامپلس ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ دوسرے بھی کنٹریز ہیں جہاں پہ کہ انٹرنیشنل جو آپ کا کرمنل کورٹ ہے، اس نے اپنے بہت سارے ایسے جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، اور اس کو انہوں نے ایکچولی دے اسٹارٹ ود دی انویسٹیگیشن فرسٹ. وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ کریڈیبل ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ آگے فردر جو ہے اس پہ پھر پینلٹیز اور سینکشنز وغیرہ امپوز کرتے ہیں. صحیح. اچھا، یہ آپ نے کہا کہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، تو یہ انٹرنیشنل کورٹ کے پاس اپنی انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں، ان کی اپنی ٹیم ہے، وہ خود کرے گی پہلے اس کو؟ جی آبویسلی ان تو کا جی بالکل، آپ کا جو او ٹی پی ہوتا ہے، جو آپ کا آفس ہے اس کا نا، پروسیکیوٹر کا، اس کی اپنے ان کے تقریباً نمبر آف 80-90 کے قریب جو ہے وہ ان کے ایسے ممبرس ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا تقریباً وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 380-90 کے قریب ڈیڈیکیٹڈ سٹاف ہے، جس کا کام ہی یہ ہے سارا کچھ. رائٹ. اور یہ پاکستان جائیں گے
یا یہیں بیٹھ کے ان ڈاکومنٹس کا جائزہ لیں گے؟ اس میں اب وہ دیکھیں گے کہ ایویڈنس اگر آپ کو ریکوائر کرتا تو شاید، مگر یہ ہے کہ آبویسلی اس میں دیکھیں جو ویڈیو ایویڈنسز ہو گئے وہ ان سے ویڈیو لنک کے ذریعے بھی بات کر سکتے ہیں، اور جہاں تک آپ کے میڈیا جو آؤٹ لیٹس ہیں ان کے تو آلریڈی وہ آن ریکارڈ سارا کچھ ہے ادھر، وہ تو اویلیبل ہے۔ تو آپ نے یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کیونکہ پاکستانیوں کو سمجھانے کے لیے، ہم اپنے ہم وطنوں کو سمجھانے کے لیے، یہ بیسیکلی ایک استغاثہ ہے فوجداری کا، جی یہ استغاثہ ہے فوجداری کا، اور جی اسی طریقے سے یہ پروسیڈ ہوگا انٹرنیشنل کورٹ میں۔ جی، یہ اٹ از ٹیکن ایز اے وار کرائم، کہ آپ رائٹ، کسی طرح کی بھی آپ انٹرفیئرنس جو کرتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کی، جو پیسفل سٹیزن ہوتے ہیں، دیٹ از کنسیڈرڈ ایز اے وار کرائم۔ اور اس میں آپ نے عاصم منیر صاحب کو، محسن نقوی صاحب کو، ان کو آپ نے فریق بنایا ہے، ہاں تو جی، کیا یہ ان کو ان پرسن نوٹس ہوگا یا گورنمنٹ جی آف بالکل، ان کو سب کو نوٹسز جائیں گے، ان سب کو جائیں گے؟ جی بالکل، اور آگے ان کے پھر ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے جو آگے ریپرزینٹ کریں گے ان کو۔ وہ تو ظاہر ہے، وہ تو وہ ایک لیگل ٹیم آئے گی جی ان کی، بالکل، ہاں جی، لیکن نوٹس ان کو ان پرسن جائے گا، گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں جائے گا۔ مطلب بیسیکلی تو یہ ایکٹ کرتے ہیں نا آن بہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان، مگر یہ کہ پارٹی ان لوگوں کو بنایا گیا نا، ٹھیک، یعنی کہ کیونکہ نوٹس دیکھیں ہم، دیکھیں آپ کی کچھ لمیٹیشنز ہیں نا، اگر آپ آرمی چیف ہیں جی تو آپ کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، اسی طرح آپ اگر انٹیریئر منسٹر ہیں آپ کی کوئی لمیٹیشنز ہیں، آپ سرٹن لیگل جو ہے لمٹ سے آگے تو نہیں جا سکتے نا، جب آپ رائٹ، اس کو کرتے ہیں تو دین آپ ایک تو یہ کہ آپ وائلیشن آف لا کر رہے ہیں جو کہ آپ کے اپنا نیشنل لا ہے اس کی، پلس یہ کہ آپ ایکسیڈ کر رہے ہیں اپنی جو آپ کی جو رسپانسبلٹیز یا لائبلٹیز ہیں اس سے، تو اس کے آگے تو پھر انڈیویجول آپ کا ایکشن آ جاتا ہے نا، اسٹیٹ کا تو نہیں آتا۔ بالکل ٹھیک۔ ایک تو محسن نقوی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، پریس جی کانفرنس ہے، بالکل، ہاں ٹھیک جی، ہے نا؟ انہوں نے کہا تھا کہ وہ 5 منٹ کے اندر اندر یہ ہم جی صاف کروا بالکل، دیں گے رینجرز کے جی، ذریعے۔ دوسرا عطا تارڑ صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہاں گولیوں جی، کا چٹا، تو وہ بھی، یہ پریس کانفرنس بھی اس کا حصہ ہے۔ جی بالکل، یہ ساری چیزیں اس میں کور ہوتی ہیں، اور اس کے یہ بعد آن ریکارڈ ہے۔ جی، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے کہا تھا یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آرمی چیف کی تعاون اور ان کے مرضی اور ان کے معاونت کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، اس کو بھی آپ نے شامل کیا ہے؟ جی بالکل، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ وہ تو ظاہر ڈیفیکٹو تو وہی ہیں، جنرل صاحب ہی ہیں۔ جی بالکل، تو انٹرنیشنل کورٹ میں یہ آپ کو ثابت کرنے، الگ سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ جناب پرائم منسٹر نہیں ہے بلکہ اصل میں یہ ہیں ڈیفیکٹو رولر یہ ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس ایک ہسٹری ہے پوری ایونٹس کی، آپ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے دیکھ لیں تو ملٹری رول رہا ہے موسٹ آف دا ٹائم، اور یہ کوئی مطلب یہ تو بالکل ہی اوپن ایک کہہ لیں کہ فیکٹ ہے کہ بیک اینڈ پہ جو ہے وہ ملٹری ریجیم ہی ہے جو کہ کنٹرول کرتے ہیں سویلین گورنمنٹس کو، اور اس کے اندر ہم نے الیکشن ریگنگ سے سٹارٹ کیا بیسیکلی، کہ صحیح، یہ الیکشن ریگنگ اور اس کے نتیجے میں فارم 47، اور اس کے بعد پھر جو ان لوگوں نے جس طریقے سے آپ کے فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسمبلی اور جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کو جس طریقے سے ان لوگوں نے وائلیٹ کیا ہے۔ رائٹ۔ تو اس میں کتنا عرصہ کتنے عرصے کے اندر اندر یہ کنفرم ہو جائے گا کہ نوٹس سرو ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ اس پہ ہمیں اس کی ایکنالجمنٹ آ جائے گی یا کنفرمیشن آ جائے گی۔ رائٹ، کوئی رفلی ٹائم ہوتا ہے؟ اس میں نارملی اس طرح ایسے کیسز میں اس کا کوئی اسٹینڈرڈ ٹائم نہیں ہوتا، ہم، اور یہ پہلے تو آپ کو بتایا میں نے کہ اسکروٹنی ہوگی، اس کے بعد پھر وہ دیکھیں گے میرٹس کیس کے، اور اس کے بعد دین دے ول ڈیسائیڈ کہ اب نیکسٹ کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے۔ 3 to 6 months لگ جاتے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ ٹائم لے گا یہ۔
صحیح، ہوپفلی جلدی ہوگا. ہاں جی. جلدی ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی بات مجھ سے رہ گئی ہو آپ بتانا چاہیں. اس میں میرا خیال ہے کہ اب ایز سچ ہاں جی، اس میں ایک چیز اور جو میں بتانا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ میرا ٹویٹ تھا یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا. جی اس کے علاوہ ہماری یو کے کی ایک کمیٹی ہوتی ہے جو کہ ڈیل کرتی ہے ٹرانس نیشنل ریپریشن کو. تو اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے ایویڈنس سبمٹ کیا ہے سارا. تو یہ جی 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 یہ ایک سیپریٹ کمیٹی ہے اور یہ آئی سی سی سے بالکل سیپریٹ ہے. تو یعنی کہ ہم نے 2 فورمز کو یوٹیلائز کیا ہے، اچھا ایک یو کے پارلیمنٹ کا جی اور دوسرا آئی سی سی کا. اور اس کے علاوہ ہم نے ہیومن رائٹس کے بھی ادر فورمز یوز کیے ہیں، مگر مین یہ 2 ہیں. ایک آئی سی سی اور جو جوائنٹ جو کمیٹی ہے جی بالکل. ہاں جی، فار اس کو ہیومن رائٹس اینڈ ایگزیکٹلی بالکل فار ہیومن رائٹس اینڈ ٹرانس نیشنل جو ریپریشن ہے اس کا. تو اس میں کوئی بھی جو متاثرہ شخص ہے کوئی بھی جا سکتا ہے اس میں جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. وہ بھی جا سکتا ہے اور ایز اے ممبر آف آرگنائزیشن، جس طرح کے ہم پارٹ آف پاکستان تحریک انصاف، تو ایز اے پارٹی ممبر بھی میں جا سکتا ہوں. رائٹ. اور یہ جس طریقے سے جو اس وقت صحافی جو ہیں وہ جلا وطن ہیں اور عمران ریاض بھی آ چکے ہیں، آفتاب جی اقبال ادھر ہی ہیں اور میں بھی ان میں شامل ہوں، ہاں باقی بھی جی. دوست ہیں. تو کیا یہ بھی اس طرح کا فورم استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، جو کوئی بھی وکٹم ہے وہ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں وہ لوگ. رائٹ. ان کو سنا جاتا ہے. جی بالکل ڈیفینیٹلی بالکل سنا جاتا ہے. اور وہ اگر برٹش نیشنل نہیں ہے تب بھی سنا جائے گا. جی بالکل، کیونکہ آپ اگر یہاں پہ ہیں یو کے کی سوائل پہ ہیں، یو کے کا جو جورسڈکشن ہے وہ کافی ایکسکلوسیو ہے. وہ مطلب اکراس دی گلوب جو ہے ان کا جورسڈکشن جو ہے وہ مطلب ایزیوم کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جیسے جرنلزم میں کہا جاتا ہے کہ جرنلزم وداؤٹ بارڈرز، ہاں جی ایگزیکٹلی تو اسی ایسی طریقے ہی جی سچویشن ہے. بالکل جسٹس صحیح وداؤٹ بارڈر بھی ہو سکتا ہے. جی ہونا تو یہی چاہیے. بارڈرز تو ہونے نہیں چاہیے ان چیزوں میں. چلیں ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ شیخ غیاث صاحب بہت شکریہ آپ جی، کا تھینک وقت یو. دینے کا. تو انشاءاللہ رابطہ رہے گا اور اس معاملے کو آپ کو وقتاً فوقتاً تکلیف دیتے رہیں گے. تو جی ناظرین موسٹ آپ ویلکم. نے گفتگو سن لی شیخ غیاث احمد صاحب کی، اور انہوں نے ایک مقدمہ دو فورم پہ فائل کر دیا ہے اور اس میں بادشاہ سلامت کو رکھا ہے اور ان کے ساتھ ان کے خصوصی ایلچی ہیں ان کو رکھا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور پاکستان میں جمہوریت کب بحال ہوتی ہے، بنیادی انسانی حقوق کب بحال ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ. تو فی الوقت دیجیے اجازت. اللہ حافظ.